اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سامعین گرامی، آج ہم اس دنیا میں آنے والی چند پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ ایک خاص مناسبت سے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ ذکر شروع کریں، یہ بات ہمیں تازہ کر لینی چاہیے کہ انسانی دنیا میں دو طرح کی غلطیاں مختلف قوموں اور ادوار میں ہوتی رہیں اور اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گی، اور انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہی تھا کہ ان دونوں طرح کی غلطیوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ان سے بچنا ہے اور اس کو درست کرنا ہے۔ پہلی طرح کی غلطی انسان کے خیالات جو آگے بڑھ کے اس کے نظریات بنتے ہیں، جو مزید پختہ ہو جائیں تو عقیدہ بن جاتا ہے۔ نظریہ ہو، خیال ہو، عقیدہ ہو، ان سب کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے، اس کے غور و فکر کے انداز سے ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو اپنے لیے جائز یا ناجائز بنا لینا ہے۔ تو فکری اعتبار سے جہاں جہاں کوئی غلطی ہوئی، انبیاء نے آ کے اس کی اصلاح کی، لوگوں کو صحیح بات بتائی، ان کے خیالات کو درست کیا، ان کے افکار کو بہتر بنایا، ان کے عقائد میں جو خرابیاں تھیں انہیں دور کیا۔ اور دوسری طرح کی خرابی انسانوں کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں، ان کے لین دین میں، اور وہ بھی ابتدائی زمانے ہی سے شروع ہو گئیں اور اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی۔ بنیادی نقطہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان دونوں طرح کی غلطیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر کسی کی فکر، خیال اور عقیدے میں کوئی خرابی ہے تو وہ اسے دور کرے، اور اگر اس میں تو وہ درست ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں، اپنے کردار اور اخلاق میں اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اسے دور کرے۔ کیونکہ ہر دور میں اور خاص طور پر آج کے دور میں لوگوں کو ان دو حصوں میں تقسیم کر کے اس غلط فہمی میں ڈال دیا گیا ہے۔ جن کا عقیدہ درست ہے ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ بھائی تم مومن ہو، بس اب تمہیں کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب جو چاہو کرتے پھرو، بس قیامت کے روز مرنا ہے اور قیامت کے روز جا کے پھر جنت میں داخل ہو جانا ہے، تمہارا ایمان کا اقرار کر لینا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور دوسری طرف یہ مسلسل نمایاں کی جا رہی ہے بات کہ ایمان کا، اخلاق کا، نیتوں کا، اس کا انسان کے کامیاب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، بندہ بس اچھا ہو، اس کے معاملات اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، وہ ایک صاف ستھری زندگی بسر کرے، بس یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ان دو حصوں میں تقسیم کر کے انسانوں کو، اور خاص طور پر آج کے نوجوانوں کو، ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جبکہ انبیاء کے مشن ہمیشہ یہ رہے ہیں کہ دونوں ہی طرح کی خرابیوں کو باقاعدہ موضوع بحث بنایا گیا، اس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کی گئی اور دونوں چیزوں کو ٹھیک کیا گیا۔ اس اعتبار سے ایمان، خیال، عقیدہ، فکر یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اعمال، کردار، معاملات یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس مناسبت سے
جب بھی یہ دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ایک نئے سال کا آغاز جو ہمارے ہاں برصغیر اور ہماری طرح دنیا کے کئی ممالک میں اس کا آغاز بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی ڈائریز کیلنڈرز چھپتے ہیں ان سب کو اسی طریقے سے ہمارے ماہ و سال گزارنے کے لیے ہم یاد کرتے ہیں، اور جس کی نسبت اللہ کے ایک بزرگ نبی جنہیں ہم بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں جناب مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سال لکھتے ہوئے 2021 اور اس کے بعد یا عیسوی لکھتے ہیں یا مسیحی لکھتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت ایک بہت عظیم الشان اور برگزیدہ نبی کے ساتھ جوڑی گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات کی شکل میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھیں، ایک اور خوبصورت حکمت اور دانائی اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اور مسلمانوں کی تاریخ جس طریقے سے تدوین کی گئی اور عالم عرب میں اور کئی مسلم ممالک میں اسی کو ہی اپنے روز و شب استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا آغاز محرم الحرام اس میں ذو الحج کے مہینے کے بعد جس کا آغاز ہوتا ہے اور ذو الحج کے مہینے پر اس کا اختتام ہوتا ہے، جس کے ساتھ باقی تمام اسلامی مہینے ہم جنہیں جانتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ذو الحج کا جو مہینہ ہے اس کا اختتام ایک عظیم الشان نبی کی قربانی سے منسوب کیا گیا ہے، اور وہ ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام. اور یہ والا سال جس کو ہم 2020 اور 21 اور اس طرح سے شمار کرتے ہیں، یہ دوسرے نبی جناب عیسیٰ مسیح ابن مریم ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے، اور یہاں پر بھی ایک قربانی ہمیں نظر آتی ہے. دونوں قربانیوں کی نوعیتیں الگ الگ ہیں لیکن سبب ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ہستی، اللہ کی ذات. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت میں قربان کرتے ہیں، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کی دشمنی اور اللہ سے بغاوت میں کچھ لوگوں نے قربان کرنے کی کوشش کی. اسماعیل علیہ السلام بھی قربان نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے محبت میں دی جانے والی اس قربانی کو اپنے ہاں قبول کر لیا. اور مسیح علیہ السلام بھی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں قربان نہیں ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی دشمنی کو جناب مسیح علیہ السلام کے تقوی، آپ کے ایمان اور آپ کی شخصیت اور کردار کی بہتری کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور کہا کہ جو اللہ کی دشمنی میں جناب مسیح علیہ السلام کو قربان کرنا چاہ رہے تھے، حقیقت میں وہ غلط تھے، وہ باطل پر تھے، اور وہ حق کی مخالفت کر رہے تھے. تو دونوں نسبتیں ہی قربانی کی ہیں، ایک محبت میں قربانی ہے اور دوسری نفرت میں اپنے انتقام اور اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے ایک شخصیت کو قربان کرنے کی کوشش کی. آئیے اب ہم جناب مریم اور جناب مسیح علیہم السلام کا تذکرہ انتہائی اختصار کے ساتھ، آپ میں سے جو لوگ اسے پڑھنا چاہیں وہ سورۃ آل عمران میں، پھر سورۃ المائدہ میں، اور پھر سورۃ مریم میں اسے نسبتاً زیادہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. آئیے میں زیادہ تفسیر اور تشریح کرنے کے بجائے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بالکل واضح، دو ٹوک، بغیر کسی ابہام کے اور غلط فہمی کے سمجھ میں آ سکتی ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم
بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو سارے جہانوں کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 42 اور 43 42 اور 43 میں کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مضمون کو آگے بڑھایا اور فرمایا اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے یہ کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ مسیح ابن مریم کا ایک بہت بڑا تعارف یہ ہے جو اللہ نے خود کروایا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے حکم کی ہزارہا کروڑہا شکلیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنا ایک حکم جاری کرتا ہے، ایک امر جاری کرتا ہے۔ وہ امر اگر کسی لفظ کی شکل میں ہے تو آپ اسے کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ امر کسی لفظ کے بغیر ہی اللہ کے ارادے کی طرف آ رہا ہے تو وہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ اب اس امر کی وضاحت نہیں ہو سکتی، صرف یہ کہ اللہ نے ایک کام کرنا چاہا اور اس نے کہا کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جانے کی شکلیں ہزارہا اور کروڑہا انسانوں کے سامنے آنا شروع ہو گئیں اور کائنات میں بکھر گئیں۔ ہمارا جسم جو حرکت کر رہا ہے یہ اللہ کے امر سے کر رہا ہے۔ امر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی پار ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ودیعت کی جاتی ہے، عطا کی جاتی ہے۔ اس طاقت کو، اس روح کو، اس امر کو آج تک کوئی دیکھ نہیں پایا، لیکن اس کے اثر کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب میرا جسم حرکت کر رہا ہے، میری زبان بول رہی ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اس میں روح موجود ہے۔ لیکن آج تک کسی ڈاکٹر نے کسی آپریشن کے ذریعے سے اس روح کو دریافت نہیں کیا، کیونکہ وہ انسان کی نہ آنکھ میں آ سکتی ہے اور نہ کسی انتہائی طاقتور کیمرے میں محفوظ کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا امر ایک انتہائی طاقتور شے ہے، اور بس اسی کی تفسیر کلمہ ہے، اور یہ کلمہ کسی جسم کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جس شکل میں چاہے، جس طرح چاہے اسے بنا سکتا ہے، اور اس کی ترتیب بنا سکتا ہے، اس کی ترتیب دے سکتا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح بابرکت کو، مبارک کو، عظیم الشان کو، عظمتوں والے کو کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ ان کا نام ہے۔ وجیہاً فی الدنیا، یہ مسیح جو ہیں دنیا میں انتہائی عزتوں والے ہوں گے۔ وجیہ کہتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر انسان پر رعب طاری ہو جائے، خوف نہیں، رعب طاری ہو جائے، اس کا جمال اس قدر زیادہ ہو کہ وہ اس کے جلال اور ہیبت میں مبتلا ہو جائے کہ کیسا عظیم الشان، کتنا خوبصورت، کتنا پر اثر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کی شخصیت میں ایسا جلال اور جمال رکھا ہوا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ معنوی اعتبار سے بھی آپ کی غیر موجودگی میں جو بھی تذکرہ کرتا تو آپ کے بارے میں یہی بات کہتا کہ کیا پاکیزہ، کتنا اچھا، کتنا با اخلاق، کتنا بہتر انسان ہے۔ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ نے مسیح ابن مریم کو ایک عظیم مرتبہ عطا کیا تھا، اور قیامت میں بھی انہیں عظیم بنایا گیا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو انتہائی قریبی پسندیدہ
آپ کے انتہائی منتخب کردہ جو لوگ ہیں عیسیٰ ابن مریم کو ان میں بھی شامل کیا گیا۔ اور پھر ایک معجزے کے طور پر فرشتوں نے خبر دی کہ مسیح ابن مریم جب تشریف لائیں گے دنیا میں ان کی ولادت ہوگی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، تو وہ آپ کی گود میں بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے، وَكَهْلًا، اور جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جائیں گے تو تب بھی وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ انتہائی پاکیزہ اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ فرشتوں نے آ کے سیدہ مریم کو بشارت دی۔ پھر اللہ رب العزت سورۃ آل عمران ہی میں آیت نمبر 47 اور 48 میں فرماتے ہیں، قالت، مریم نے جب یہ خبر سنی تو یہ کہا، انا یکون لی ولد، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ ایک انتہائی پاکیزہ صفت جو اپنے بچپن ہی میں ان کی والدہ کی طرف سے نذر کے طور پر اللہ کی عبادت خانے کی نذر کر دی گئی تھی، اور اس مسجد اقصیٰ میں ایک خاص مقام پر مستقل اعتکاف میں رہا کرتی تھی، لوگ ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے، مسلسل بس عبادتوں میں ان کا وقت گزرتا، اور ان حالتوں میں بھی اللہ رب العزت اپنی کرم نوازیوں کی کئی شکلیں دکھاتا رہتا۔ جناب زکریا جب بھی کبھی ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، کیونکہ جناب زکریا سیدہ مریم کے کفیل تھے اور وہ انہی کی زیر نگرانی وہاں پر رہتی بھی تھی، تو جب بھی جاتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے تر و تازہ پھل موجود ہوتے۔ زکریا پوچھتے کہ مریم یہ تازہ پھل بے موسم کے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو سیدہ مریم فرماتی ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ لوگوں میں معروف تھی کہ ایک پاکیزہ صفت، باکردار عورت، اللہ کی مسلسل عبادت میں مصروف رہنے والی، وہ ہیں سیدہ مریم۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ بشارت دی تو سیدہ مریم یقیناً ایک فطری عمل ہے، پریشان ہو جاتی ہیں کہ شادی نہیں ہوئی اور دنیا کا جو عام فطرت کا نظام ہے اس نظام سے میں نہیں گزری، تو اگر بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ تو تہمت لگانا شروع کر دیں گے، اور لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ سیدہ مریم نے اس خطرے کا یا اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، قال کذالک، کہ اسی طرح ہوتا ہے، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کر دیتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی بات کا کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر بشارت میں مزید اضافہ کیا گیا کہ جناب مسیح علیہ السلام کی جب ولادت ہوگی تو اللہ کی طرف سے انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کیا جائے گا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اللہ کی طرف سے انہیں تورات اور انجیل کا علم بھی عطا کیا جائے گا، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائِيل، اور جناب مسیح کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا جائے گا۔ بنی اسرائیل سے جناب یعقوب علیہ السلام مراد ہیں، اور جناب یعقوب کا نسب وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، گویا کہ سلسلہ نسب وہی ہے، خاندان وہی ہے، دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں لے کے آئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام یہودی اور تمام عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو ایک انتہائی محترم اور مقدس نبی تسلیم کرتے ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب کلام ہے کہ ایک بات کا ذکر ہوا، درمیان میں کچھ باتیں چھوڑ دیں اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ مسیح علیہ السلام آتے ہیں لوگوں کے سامنے اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں، اب معجزات بھی ساتھ ساتھ عطا کر دیے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے دیکھتے ہی ہوئے مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل صحیح سلامت
چلنے پھرنے والا اڑنے والا پرندہ بن کے سامنے آ جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ایک مادر ذات اندھا جو بچپن ہی میں اندھا پیدا ہوا، میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مرض میں مبتلا جو مریض ہے میں بس اس کو چھوؤں گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور اگر کوئی مردہ میرے سامنے ہو اور میں اسے کہوں کہ اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے کہنے پر بیدار ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم نے اپنے گھروں میں کیا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو جناب مسیح علیہ السلام نے باقاعدہ لوگوں کو آ کر اس بات کی خبر دی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں تصدیق کروں گا اس تورات کی کہ جو میرے سامنے ہے اور جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل نے بہت ساری بغاوتیں اور گناہ کر رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر سختی لانے کے لیے اور انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے حکم دیتا رہا۔ بہت ساری حلال چیزوں کو اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ تو جناب مسیح علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو کہ جو اس سے پہلے تم پر حرام کی گئی تھیں، میں انہیں تمہارے لیے حلال کروں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ فاعبدوہ، بس اسی میرے رب اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یعنی جناب مسیح علیہ السلام نے کوئی بھام نہیں رکھا، ہر چیز بالکل دو ٹوک اور واضح کر دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس یہ معجزات ہیں اور میرا کردار تمہارے سامنے ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، اسی تورات کی تصدیق کر رہا ہوں جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اطاعت میری کرو جیسے ہر رسول نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ اور جب یہ بات جناب مسیح علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی تو ابتدا ہی میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس پرانی روش کو اختیار کرتے ہوئے پہلے تو سیدہ مریم پر الزام لگا دیا، جو آج سے کچھ دن پہلے انتہائی مقدس، انتہائی پاکیزہ، انتہائی صاف ستھری نیک خاتون تھی، اب ان پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی کہ یہ بد کردار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب مسیح علیہ السلام کی طرف سیدہ مریم نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھ لیں، اور انہوں نے اسی حالت میں پہلے 3 ایام کی زندگی میں ہی جو بچہ حرکت بھی بمشکل کر سکتا ہے، جب انہوں نے خود کلام کر کے انہیں کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اور اس کا بھیجا ہوا ہوں، تو اس کا بھی انکار کر دیا۔ جب معجزات جناب مسیح علیہ السلام نے دکھائے تو ان کا بھی انکار کر دیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کفر محسوس کیا تو پھر لوگوں کو یہ پکارا، قال من انصاری الی اللہ، اے لوگو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے لیے، اللہ کی اس بات کو ماننے والا۔ اس کو اللہ رب العزت نے انصار کا لفظ استعمال کیا، اور حقیقت میں مسیح علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو ابتدا میں انصار ہی کہا جاتا تھا، قرآن میں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا، بعد میں پھر مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا، پہلے دشمنوں کی طرف سے اور پھر وہ آہستہ آہستہ عادت بن گیا۔ قال الحواریون، مسیح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہیں حواری کہا جاتا تھا، ان کے ساتھی، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اصحاب کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کے۔
تو مسیح علیہ السلام کے جو صحابی تھے انہیں حواری قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے اور آپ کی بات کو ماننے والے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے، بس اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر غور کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھی کچھ باتیں پیش آئیں گی اور آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جا کے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس عقیدے میں خرابی پیدا ہوئی اور جس کی اصلاح کی ضرورت ہم سب میں جس کو بھی توفیق ہو یقیناً اسے بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں اٹھانے والا ہوں، میں تجھے پورا کا پورا لینے والا ہوں۔ وفات عربی زبان میں کسی بھی طاقت کو سلب کر لینا، چھین لینا، اس سے لے لینا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آدمی انتقال کرتا ہے تو اس میں اس کی تمام قوتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ ہم اس کے لیے مجاز کے طور پر وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں نہیں، مجاز کے طور پر۔ لیکن اللہ نے بالکل دو ٹوک انداز میں کوئی ابہام نہیں رکھا، انی متوفیک، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تفسیرات اور خود قرآن مجید کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام کو لوگوں نے بظاہر صلیب پہ چڑھایا لیکن حقیقت میں وہ جناب مسیح نہیں تھے۔ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی، ورافعک الی، میں تجھے پورا کا پورا اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، جو آپ کو نہیں مان رہے، جو رب کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں ان سے آپ کو بچانے والا ہوں۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، یہ جملہ قرآن مجید کا جو ہے یہ قیامت تک اپنی نشانی دکھاتا رہے گا۔ تو کم از کم 2021 برس تو ہو چکے ہیں، اس بات کے ثبوت کے طور پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے مسیح ابن مریم، آپ کو جو ماننے والے ہوں گے انہیں ان پر میں غالب رکھوں گا جو اس وقت آپ کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں یا سولی پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کا انکار۔ مزید آسان لفظوں میں کہ اللہ کے کہنے کے مطابق مسیحی دنیا یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اگر کہیں یہودی نے سر اٹھایا بھی ہے، یہودی قوتوں نے، تو وہ کسی نہ کسی درپردہ طاقتوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ سر اٹھایا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ الی یوم القیامت، قیامت تک، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر بالآخر تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور جن جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو پھر میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ تو سامعین گرامی، آج کی اس مجلس میں 3 باتیں ہم نے سیکھی۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو سال کا آغاز ہے اگر وہ اسلامی کیلنڈر کا ہے تو اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے، اور اس کا بھی آخری مہینہ محبت کی قربانی کا ایک مہینہ ہے جسے ہمیں یقیناً یاد کرنا چاہیے۔ اور جب ہم مسیح علیہ السلام کے بنائے ہوئے یا ان سے منسوب کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جناب مسیح علیہ السلام کے تذکرے کا کیلنڈر ہے، ان کے تذکرے کا دن ہے۔ گویا کہ اللہ کی وہ بات جس نے انسانوں کے عقیدوں کو درست کیا اور ان کے کردار کو درست کیا۔ دیکھیے سیدہ مریم کا کردار کیا تھا۔ سیدہ مریم انتہائی پاکیزہ خاتون، انتہائی عبادت گزار خاتون، جس کا اعتراف اس وقت کے لوگوں نے، قرآن مجید نے، اور بعد کے آنے والے جو تذکرے ہیں ان سب میں ملتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور خاص۔ تو بس اسی کو بنیاد بناتے ہوئے سوچ لیجئے کہ جو لوگ اللہ کے رسول محمد کو مانتے ہیں انہوں نے آج کی شب کیسے گزارنی ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں انہیں آج کی شب کیسے گزارنی چاہیے۔ آپ اپنی گلیوں بازاروں میں دیکھ لیجئے گا، دنیا کے شہروں اور ملکوں میں دیکھ لیجئے گا، نہ کہیں محمد کا تذکرہ ہے
نہ کہیں مریم کا تذکرہ ہے، نہ کہیں مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کے کردار کی بالکل 180 ڈگری پہ نفی اور اس کا اختلاف۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔